1 سال پہلے ملتان سے واپس لاہور آنے کے لیے ایک بس سٹاپ پر کھڑا تھا کہ اچانک مجھے وہاں ایک روتی ہوئی لڑکی نظر آئی۔ میں اس کے پاس گیا اور اس سے رونے کی وجہ پوچھی کہ وہ آخر کیوں رو رہی ہے۔ وہ مجھے بتانے لگی کہ میرے ابو لاہور میں نوکری کرتے ہیں اور تھوڑی دیر پہلے ان کے دفتر سے کال آئی ہے کہ ان کا ایکسیڈنٹ ہو گیا ہے اور وہ ایک ہاسپٹل میں ایڈمٹ ہیں۔ میں لاہور جانے کے لیے 1 گھنٹے سے بس کا انتظار کر رہی ہوں، لیکن کوئی بس نہیں آ رہی۔ اسی پریشانی کی وجہ سے مجھے بہت رونا آ رہا ہے۔ اس لڑکی کی بات سن کر میں نے اسے حوصلہ دیا کہ پریشان نہ ہو، سب ٹھیک ہو جائے گا۔ اتنی دیر میں بس آ گئی۔ میں اس کا دھیان بٹانے کے لیے ادھر ادھر کی باتیں کرتا رہا۔ پھر لاہور پہنچنے پر میں نے اسے اپنا نمبر دیا اور کہا کہ اگر اسے کسی بھی چیز کی ضرورت ہو تو وہ مجھے کال کر سکتی ہے۔ پھر وہ ہاسپٹل چلی گئی اور میں اپنے گھر آ گیا۔ اگلی صبح مجھے اس کی کال آئی اور وہ مجھے بتانے لگی کہ وہ مجھ سے ملنا چاہتی ہے۔ میں اس سے ملنے کے لیے ایک ریسٹورنٹ میں چلا گیا۔ وہاں وہ مجھے بتانے لگی کہ ملتان میں نے آپ سے ایک جھوٹ بولا تھا۔ میرے ابو ہاسپٹل میں داخل نہیں ہیں، بلکہ وہ ملتان میں ہیں اور بالکل ٹھیک ہیں۔ میں تو اپنے گھر سے بھاگ کر اس لڑکے سے شادی کرنے کے لیے لاہور آئی تھی، جس سے میں بے حد محبت کرتی ہوں، لیکن اس لڑکے نے مجھ سے شادی کرنے سے انکار کر دیا ہے۔ مجھے اس لڑکی کی کہانی سن کر بہت دکھ ہوا، تو میں نے اس سے پوچھا کہ کیا میں اس کی کوئی مدد کر سکتا ہوں۔ اس نے کہا کہ میں یہاں کسی کو نہیں جانتی اور اب اپنے گھر واپس بھی نہیں جا سکتی، تو کیا تم مجھے کچھ دن کے لیے اپنے گھر رکھ سکتے ہو؟ مجھے اس کی حالت دیکھ کر اس پر بہت ترس آیا، لیکن میں اسے اپنے گھر نہیں لے کے جا سکتا تھا، کیونکہ میری فیملی اسے گھر رکھنے کے لیے کبھی تیار نہ ہوتی۔ اس لیے میں نے اسے صاف صاف انکار کر دیا۔ میرا انکار سنتے ہی وہ روتی ہوئی وہاں سے چلی گئی۔ میں گھر واپس آیا تو بہت پریشان تھا۔ امی نے مجھ سے پریشانی کی وجہ پوچھی تو میں نے امی کو ساری بات بتائی۔ میری امی نے کہا کہ جاؤ اور اسے لے آؤ۔ اس طرح میں اسے اپنے گھر لے آیا اور کچھ دنوں کے لیے وہ ہماری فیملی کا حصہ بن گئی۔ مجھے اس سے بہت محبت ہو گئی۔ ایک دن ہم دونوں گھر کی چھت پر بیٹھے تھے تو میں نے اسے پرپوز کر دیا۔ وہ لڑکی بہت خوش ہوئی اور مجھے کہنے لگی کہ اس سے بڑی خوش قسمتی میرے لیے کیا ہو سکتی ہے۔ اس نے میرا پروپوزل قبول کر لیا۔ اس طرح ہم دونوں کی شادی ہو گئی اور ہم اپنی زندگی خوشی خوشی گزارنے لگے۔ ایک دن میں آفس سے واپس آیا تو میری بیوی نے خوشخبری سنائی کہ وہ ماں بننے والی ہے۔ اس دن ہم بہت خوش تھے، لیکن اسی دن ہماری خوشیوں کو نظر لگ گئی۔ میں مارکیٹ میں گھر کے لیے کچھ سامان لینے گیا ہوا تھا کہ میرے بھائی کی مجھے کال آئی کہ فوراً گھر پہنچو، تو پتہ چلا کہ میری بیوی کے گھر والے آئے تھے اور وہ لوگ زبردستی میری بیوی کو اپنے ساتھ ملتان لے گئے۔ مجھے کچھ سمجھ نہیں آ رہی تھی تو میں پولیس اسٹیشن گیا اور انہیں ساری بات بتائی۔ انہوں نے میری رپورٹ درج کر لی اور مجھے یقین دلایا کہ وہ مجھے انصاف دلائیں گے اور میری مدد کریں گے۔ 1 ہفتے بعد مجھے عدالت کا نوٹس ملا، جس میں لکھا تھا کہ میری بیوی مجھ سے طلاق لینا چاہتی ہے۔ یہ پڑھتے ہی میں اس سے ملنے اس کے گھر ملتان چلا گیا، لیکن اس کے گھر والوں نے مجھے اس سے ملنے نہیں دیا۔ پھر میں واپس گھر آ کر عدالت کی تاریخ کا انتظار کرنے لگا۔ وہ بیمار تھی اور عدالت میں پیش نہیں ہو سکتی تھی۔ پھر یوں ہی تاریخوں کا سلسلہ چلتا رہا اور ایسے انتظار کرتے کرتے 5 مہینے گزر گئے۔ پھر ایک تاریخ پر انہیں میری بیوی کو لانا پڑا۔ میں اس دن بہت خوش تھا کیونکہ میں اس سے ملنے والا تھا اور مجھے لگ رہا تھا کہ آج فیصلہ ہو جائے گا، میری بیوی مجھے مل جائے گی۔ لیکن جب میں نے اپنی بیوی کو دیکھا تو میرے پیروں تلے زمین نکل گئی، کیونکہ میں نے دیکھا کہ اس کے پیٹ میں بچہ نہیں ہے، یعنی وہ میرا بچہ گرا چکی تھی۔ پھر اس نے عدالت کے سامنے کہا کہ مجھے اس سے طلاق چاہیے، کیونکہ میں اسے مارتا پیٹتا ہوں اور میرے تشدد کی وجہ سے میرا بچہ ضائع ہو گیا ہے۔ اس بات سے مجھے بہت تکلیف ہوئی اور یقین کریں کہ وہ دن میرے لیے قیامت کا دن تھا، جب جج صاحب نے ہمیشہ ہمیشہ کے لیے ہماری جدائی لکھ دی۔ میں اس دن ایسا خاموش ہوا کہ اب میرا کسی سے بات کرنے کو دل نہیں چاہتا۔ میں اگر چاہتا تو اپنے بچے کے قتل کا کیس کر سکتا تھا، لیکن میں نے اپنا یہ معاملہ اللہ کے سپرد کر دیا اور دل میں یہ ٹھان لیا کہ میرا انصاف اللہ کرے گا۔